کہ جو صداقتوں کا مجموعہ بن کر آئی، حقیقتوں کا خزانہ بن کر آئی۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے دستور حیات بن کر آیا، منشور حیات بن کر آیا، بلکہ ساری کائنات کے لیے آب حیات بن کر آیا۔ قرآن مجید ایسا آب حیات بن کر آیا کہ جس نے عرب کی پیاسی قوم کی پیاس کو بجھا دیا، کہ جن پر کوئی حکومت کرنے والا کوئی تیار نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس وہی قانون چلتا تھا، کوئی کلچر نہیں تھا، کوئی ثقافت نہیں تھی، کوئی معاشرت نہیں تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیواؤں کو جائیداد سے محروم کیا جاتا تھا، شراب کو شربت سمجھ کر پیا جاتا تھا، شراب خوری بھی عام، رشوت بھی عام، جوا بھی عام۔ اور ایسے معاشرے کے اندر جب قرآن کا انقلاب آیا، قرآن کی تعلیمات کا آغاز ہوا، تو وہیں سے ابو بکر صدیق جیسے ہیرے بھی چمکے، عمر فاروق عدل اور انصاف کے پیکر بن کر اٹھے، عثمان غنی جیسے حیا اور وفا کے پیکر بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ آئے، حیدر کرار جیسے ہیرے بھی دنیا کے اندر چمکے۔ تو میرے دوست، جس کی زندگی میں بھی انقلاب آیا تو قرآن کی برکت سے یہ انقلاب آیا۔ قرآن مجید وہ عظمتوں والی کتاب ہے، وہ شانوں والی کتاب ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اس کی مثل اور مثال نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر جو ہے قرآن مجید کی مثل کوئی صورت کوئی کافر اور مشرک لے آتا تو میرے دوست علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتقان کے اندر فرماتے ہیں تو پھر بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سیدھی بات تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مثل کوئی صورت لے آتے، بدر و احد کے میدان نہ سجتے، حنین اور تبوک کیاں جو ہے وہ وادیوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں نہ ہوتی، یہ جنگیں نہ ہوتی، تو سیدھی سیدھی بات تھی کہ قرآن مجید کی مثل کوئی صورت لے آتے۔ لیکن قیامت تک دنیا کا کوئی انسان بھی جو ہے وہ قرآن مجید کی مثل اور مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس وقت میرے محبوب علیہ السلام اس قرآن دی تلاوت کرتے سی، کفار اور مشرکین چھپ کے حضور نبی کریم علیہ السلام دا قرآن سنتے سی۔ میرے محبوب علیہ السلام رات دیاں تنہائیاں دے اندر، رات دے سناٹے دے اندر جدوں قرآن دی تلاوت کر دینے، ابو جہل ایک کونے دے اندر نبی کریم علیہ السلام دا قرآن سن رہا ہے، ایک کونے دے اندر اخنس بن شریک نبی کریم علیہ السلام دا قرآن سن رہا ہے، ایک کونے دے اندر ابو سفیان نبی دا قرآن سن رہے نے۔ اے او بندے نے جیڑے سارا دن حضور نبی کریم علیہ السلام دی مخالفت کرتے نے، سارا دن حضور نبی کریم علیہ السلام دے خلاف پراپاگنڈے شروع کرتے نے، سارا دن نبی کریم علیہ السلام دی مخالفت کرتے نے، لیکن جدو رات نو آمنہ دا چن، عبداللہ دا در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبی پیغمبر، محمد مصطفیٰ پیغمبر، سرور کونین پیغمبر، ساقی کوثر پیغمبر، شافی محشر پیغمبر، تاجدار مدینہ پیغمبر، آمنہ دا در یتیم پیغمبر، جب قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، کفار اور مشرکین چھپ کے نبی کریم علیہ السلام دا قرآن
دی نیند آ جاندی ہے مزہ لینا چاہتے ہو اور دنیا دے اندر بھی مزہ لینا چاہتے ہو محمد دے قرآن دے نال وابستہ ہو جائے اے مشرکاں دا کیتا ہے اے انہاں کافراں دا کیتا ہے کہ اگر سکون لینا چاہتے ہو اگر آرام لینا چاہتے ہو محمد دا قرآن سن لو تانوں نیند بھی آ جائے گی تانوں چین بھی آ جائے گا ابو سفیان کہنے لگا آج وعدہ کرو نا آج تو بعد اس مقام تے نہیں آواں گے ابو سفیان کہنے لگا ابو جہل جے انہوں سچا مننا ہے جے انہوں صادق مننا ہے او دی بات دا عمل کیوں نہیں کر لیندا او دی طریقے تے کیوں نہیں آ جاندا او دا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیندا ابو جہل کہنے لگا اگر نبی دا کلمہ پڑھ لئیے اگر نبی تے ایمان لے آئیے سانو اس صف دے اندر بہنا پائے گا جس صف دے اندر عمار ابن یاسر بیٹھ دے نے جس صف دے اندر حبشے دا کالا بلال بیٹھ دائے جس صف دے اندر ابو ذر غفاری جیسے بیٹھ دے نے جس صف دے اندر سلمان فارسی جیسے بڑے بابے بیٹھ دے نے سانو نہ صفوں دے اندر بیٹھنا پائے گا سانو نہ جگہ تے بیٹھنا پائے گا لیکن مشیت کہندی ہے تواڈے ایمان لان دا اسلام تے کوئی فائدہ نہیں مینوں تواڈے ایمان دی کوئی ضرورت نہیں مینوں تے حبشے دے کالے بلال دے ایمان دی ضرورت ہے مینوں سلمان دے ایمان دی ضرورت ہے مینوں مقداد دے ایمان دی ضرورت ہے سانو سلمان فارسی دے ایمان دی ضرورت نے میرے دوست اصحاب رسول دے ایمان نو اللہ رب العزت نے دنیا کائنات واسطے ایک کسوٹی بنا دیتا دنیا والے ہو اگر ایمان لینا چاہتے ہو اگر اس طرح دا ایمان لے کے آؤ گے تو آڈا ایمان قبول ہے میرے دوست اے او بندے نے جڑے سارا دن حضور نبی کریم علیہ السلام دی مخالفت کرتے اور جدو رات نو حضور نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھتے حضور نبی کریم علیہ السلام دا قرآن چھپ کے سنتے ہیں میرے دوست دنیا کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت واسطے انسانیت کی کامیابی واسطے دو قسموں کا انتخاب فرمایا انبیاء کرام دا سلسلہ اور کتاباں دا سلسلہ اللہ رب العزت نے سانو نبیوں عطا کیتا جڑا سارے نبیاں دا سردار بن کے آیا اور کتاب اللہ رب العزت نے او عطا کیتی جڑی ساری کتاباں دی سردار بن کے آئی میرے دوستو پہلے انبیاء نو آرڈر سی تورات لین واسطے تور پہاڑی تے آ جاؤ انجیل لین واسطے کمرہ بند کر کے بیٹھ جاؤ زبور لین واسطے دریائے اردن دے مشرقی کنارے تے آ جاؤ لیکن جدو آیا جبریل قرآن لے کے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم یا اللہ تیرے نبی نو قرآن دا صحیفہ دین واسطے قرآن دی کتاب دین واسطے کس جگہ تے بلاواں کس مقام تے بلاواں تیرے نبی کولوں عبادت اور ریاست دا چلا کٹاواں عبادتاں کراواں ریاستاں کراواں تسبیحات پڑھاواں فرمایا خبردار جبریل اے عام پیغمبر نہیں اے نبیاں دا سردار پیغمبر ہے اے عام پیغمبر نہیں سرور کونین پیغمبر ہے ساقی کوثر پیغمبر ہے شافی معاشر پیغمبر ہے یا اللہ تیرے نبی نو کس جگہ تے بلاواں چلے کٹاواں عبادتاں کراواں فرمایا خبردار جبریل میرے نبی نو کسی ایک جگہ تے بلا کے پابند نہیں کرنا پہلے نبی کتاباں دے پیچھے چلدے سن پہلے نبی کتاباں دے پیچھے چلدے سن ہن قرآن محمد دے پیچھے چلے گا کملی والا چل کے اگر بدر دے میدان دے اندر جائے گا قرآن بھی بدر دے میدان دے اندر جائے گا میرا پیغمبر احد دے میدان دے اندر جائے گا قرآن بھی احد دے میدان دے اندر جائے گا میرا پیغمبر حنین دے میدان دے اندر جائے گا قرآن بھی حنین دے میدان دے اندر جائے گا میرا پیغمبر تبوک دے میدان دے اندر جاوے قرآن بھی تبوک دے میدان دے اندر
میرا پیغمبر پہلے دوسرے تیسرے آسمان تے، قرآن میرے نبی دے نال نال آ رہا ہے، میرا نبی سدرۃ المنتہا تے، قرآن میرے نبی دے پیچھے، میرا نبی لوح و قلم تے، قرآن میرے نبی دے پیچھے پیچھے، میرا نبی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عتیقہ عطیفہ سیدہ کائنات طیبہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ دے بسرے تے جاوے، قرآن اس مقام تے آوے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ساری ازواج میں سے مجھے یہ مقام حاصل ہے، مجھے یہ مرتبہ حاصل ہے کہ میں نے حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے، اور جبریل امین نبی پر جو ہے وہی اس وقت لے کر آئے کہ جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام میرے بستر پر موجود تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت امی عائشہ صدیقہ کے بستر پہ موجود تھے، اور ایسی کیفیت کے اندر حضرت جبریل امین حضور پہ وحی لے کر آئے، اور فرماتی ہے کہ موسم چاہے سردی کا ہوتا تھا چاہے گرمی کا ہوتا تھا، حضور کی مقدس پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا۔ یہ وحی کا بوجھ اور وحی کا ثقل ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مقدس پیشانی کے اوپر جو ہے وہ پسینہ آ جاتا تھا۔ تو میرے دوست اسی لیے قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا کہ اس قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا، پہاڑ باوجود مضبوط ہونے کے اس کا بوجھ اور ثقل برداشت نہ کر سکتے، لیکن اس قرآن کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مقدس وجود پہ برداشت کیا ہے۔ حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت ایک طرح تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو نہ پہاڑوں نے برداشت کیا، نہ آسمان نے برداشت کیا، نہ زمین نے برداشت کیا، لیکن 7 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ جو ہے اس قرآن مجید کو حفظ یاد کر لیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو کسی آدمی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ سورج کو دیکھ سکے، اگر سورج کو دیکھے گا آنکھیں چندیا جائے گی، آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خطرہ۔ فرمایا کہ جب اسی سورج کی کرنیں چاند پہ جا کر پڑتی ہے، کیونکہ چاند کی اپنی روشنائی نہیں ہے، یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، چاند کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اتنا حصہ اس کا چمکدار ہوتا ہے، تو یہ خود بے نور ہے، اس کے اوپر جس وقت سورج کی کرنیں پڑتی ہے یہ روشن ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس سورج کی کرنیں چاند پہ جا کر پڑتی ہے، چاند پر جا کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اب اس چاند کو اگر ایک دن کا پیدا ہوا بچہ جو ہے، جس کی جو ہے ابھی پیدائش ہوئی ہے، فرمایا کہ اگر ایک دن کا بچہ بھی اس چاند کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہے اس کی آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس قرآن کا تعلق فرمایا کہ میرے اور تیرے قلب کے ساتھ نہیں ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے مقدس قلب کے ساتھ، مقدس قلوب کے ساتھ اس قرآن کا تعلق ہوا۔ نزلہ علی قلبک محمد، حضور نبی کریم علیہ السلام کے مقدس دل کے ساتھ اس کا تعلق ہوا، قرآن کی تاثیر ٹھنڈی ہوگی۔ فرمایا کہ ابو بکر تو بھی پڑھ، عمر تو بھی پڑھ، عثمان تو بھی پڑھ، علی تو بھی پڑھ، طلحہ تو بھی پڑھ، زبیر تو بھی پڑھ، سعد تو بھی پڑھ، سعید تو بھی پڑھ، حافظو تم بھی پڑھو، قاریو تم بھی پڑھو۔ اب قرآن جو ہے تمہیں فائدہ دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ تو میرے دوست یہ قرآن کی تاثیر حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کے ساتھ جس وقت تعلق ہوا تو قرآن کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی۔ تو میرے دوست دنیا کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے صحیفے نازل کیے
جتنی کتابیں نازل کی تو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رکھ دیا۔ تورات کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر، انجیل کا خلاصہ سورہ معاہدہ کے اندر، زبور کا خلاصہ حامیم سے شروع ہونے والی سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے۔ تورات کو بڑا ناز تھا، انجیل کو اپنی قیادت اور سعادت پہ بڑا ناز تھا، لیکن اسی وقت تک ناز تھا جب قرآن نہیں آیا تھا۔ جب قرآن آ گیا صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ قرآن آیا تو ساری بہاروں پہ چھا گیا۔ میرے دوست، اب تورات کی طرف نہیں دیکھنا، اب انجیل کی طرف نہیں دیکھنا، اب اپنی کامیابی کے لیے مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا مرد، عورت ہے یا بچہ ہے، اب قیامت کی صبح تک محمد کے قرآن کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے۔ اب قیامت تک جو ہے جس نے بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے تو قرآن سے ہی رہنمائی حاصل کریں گے، قرآن سے ہی رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو میرے دوست، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات پڑھ رہے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تورات کا صحیفہ پڑھ رہے ہیں، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، تورات کے اندر یہ مسائل بھی بڑے دلچسپ ہیں، یہ مسائل بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، حضور کا چہرہ جو ہے وہ سرخ لال ہو گیا، اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح جو ہے وہ انار کو نچوڑ دیا گیا ہو، حضور کا چہرہ سرخ لال۔ تو ایک صحابی نے کہا، عمر، نبی کا چہرہ تو دیکھ کہ نبی کے چہرے پر جو ہے وہ غصے کے آثار ہے۔ فوراً کہنے لگے، نحن الذین بایعون محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھ پر موت تک بیعت کی ہے، یا رسول اللہ، ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ جیسا نبی ملا ہے اور قرآن جیسی کتاب ملی ہے۔ فرمایا، عمر سن، فرمایا کہ اگر صاحب شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، فرمایا کہ اگر صاحب شریعت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر بھی ہوتے، ان کا بھی شریعت محمدی کے بغیر گزارا نہیں ہونا تھا، ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑنی تھی۔ تو میرے دوست، اب تورات کی طرح نہیں دیکھا جائے گا، انجیل کی طرح نہیں دیکھا جائے گا، اب قیامت تک جس نے رہنمائی حاصل کرنی ہے محمد کے قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو تورات کو بڑا ناز تھا، تو یہ ساری کتابیں جو ہیں، تورات بھی منزل من اللہ کتاب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب، زبور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، لیکن نہ تورات کو یہ مقام حاصل ہے، نہ انجیل کو، نہ زبور کو، کہ یہ ساری کتابیں الہی بن کر آئی، قرآن کلام الہی بن کر آیا۔ تورات کو اللہ رب العزت نے نازل کیا، لیکن تورات کی تلاوت نہیں فرمائی، انجیل کی تلاوت نہیں فرمائی، زبور کی تلاوت نہیں فرمائی، فقط یہ اعزاز، یہ مرتبہ حاصل ہے تو قرآن مجید کو یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل ہے۔ قرآن مجید کی اللہ رب العزت نے خود جو ہے وہ تلاوت فرمائی ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ تو میرے دوست، جس وقت اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید کو یہ مقام حاصل ہے کہ قرآن مجید کی خود خالق کائنات نے تلاوت فرمائی، تلاوت فرما کر اس کا ایک حرف الف، ایک حرف با اللہ رب العزت نے لکھ کر لوح محفوظ پہ رکھ دیا۔ جبریل سمیت اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو آرڈر دیا کہ ان 2 حرفوں کو اٹھا کر دکھاؤ۔ وہ جبریل جو 600 پروں والا، وہ جبریل جو اپنی انگلی کے پورے پہ پوری بستی کو اٹھائے، آسمانوں پہ لے جا کر زمین پہ دے مارے،
وہ میکائیل کہ جس کے سر کے اوپر کائنات کے دریاؤں، سمندروں، ندی نالوں، چشموں کا پانی اگر میکائیل کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرنے دے۔ وہ اسرائیل کہ جس کے سامنے ساری کائنات کے لوگ اس طرح ہیں کہ جس طرح جو ہے پلیٹ کے اندر جو ہے وہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، جہاں سے جی چاہے کھجور اٹھا کر کھا لے، تو اسی طرح اسرائیل کے سامنے یہ کائنات ایسے ہے کہ جس طرح پلیٹ کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے فرشتے قرآن کے 2 حرفوں کو اٹھانے سے قاصر ہے۔ 2 حرفوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ہمت اور جرت نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کون اٹھائے گا؟ فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ باوجود طاقت ہونے کے اور ہماری جسامت کی یہ حالت ہے کہ ہمارا سر جا کر جو ہے سدرۃ المنتہا کو لگتا ہے، ہمارے قدم جا کر جو ہے وہ تخت و سرا تک جو جا کر جو ہے وہ لگتے ہیں۔ تو اتنی قوت ہونے کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود صرف قرآن کے 2 حرفوں کو نہیں اٹھا سکے۔ یا اللہ یہ کون اٹھائے گا؟ علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قوت القلوب، اس کے اندر یہ حدیث درج ہے کہ فرمایا کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ میرے نبی کی، آخری نبی کی امت کے 10 سالہ بچے اور بچیاں اس قرآن مجید کو حفظ یاد کریں گے۔ 10 سالہ بچے اور بچیاں اس قرآن مجید کو حفظ یاد کریں گے۔ پتہ چل گیا حافظ قرآن بچی ہے یا بچہ، اس کی طاقت فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، اس کی طاقت جبریل امین سے بھی زیادہ ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ میکائیل سے بھی زیادہ ہے، اسرافیل سے بھی زیادہ ہے، اسرائیل سے بھی زیادہ ہے، بشرطے کہ اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ خالی حفظ کر لیا اور دنیا کے اندر جو اپنی منمانی کی آئے وہی زندگی گزاری، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، جب دونوں چیزیں ملے گی تو یہ دونوں چیزیں جو ہے انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ علم بھی ہو اور اس کے اوپر عمل بھی ہو۔ میرے دوست، یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر اتنی قوت ہے، یہ کتاب جس سینے کے اندر چلی گئی اس کا سینہ قرآن کا خزینہ بن جاتا ہے، نگینہ بن جاتا ہے، سفینہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ نسبت اگر ادنا کی ہو وہ اعلیٰ بن جاتا ہے، پس کی نسبت ہو وہ بلند ہو جاتا ہے، محکوم کی نسبت ہو تو وہ حاکم بن جاتا ہے، غلام کی نسبت ہو وہ سارے زمانے کا امام بن جاتا ہے۔ قرآن مجید وہ اس عظمت والی کتاب ہے کہ جو بچھڑے ہوں کو اللہ سے ملا دیتی ہے، مجبور اور بے کس انسانوں کو اور پریشان لوگوں کو ہنسا دیتی ہے، اجڑے ہوں کو بسا دیتی ہے۔ قرآن مجید وہ عظمتوں والی کتاب ہے جو ہدایت سے محروم لوگوں کو، جو ہدایت سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی اس موٹر وے پہ چلا دیتی ہے جس کی ایک سڑک مکے کی طرح جاری ہے، دوسری محمد کے مدینے کی طرح جاری ہے۔ قرآن مجید وہ عظمتوں والی کتاب ہے، وہ شانوں والی کتاب ہے، وہ لا ریب کتاب ہے جو کار مذلت میں انسانوں کو، جو کار مذلت سے نکال کر بام ثریا پر پہنچا دیتی ہے، عزتوں پر پہنچا دیتی ہے، پستیوں سے نکال کر بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی عزتیں، آخرت کے اندر بھی عزتیں، دنیا کے اندر بھی مقام، آخرت کے اندر بھی مقام۔ اب دنیا کے اندر مقام آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ چاہے نائی کا ہو، چاہے کسائی کا ہو، چاہے موچی کا ہو، چاہے ترخان کا ہو، جس قوم اور برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس قومیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ مصلی رسول پہ نظر آتا ہے۔ اب ایم پی اے اس کے پیچھے، ایم این اے اس کے پیچھے، اور پنڈ کا نمبردار اس کے پیچھے، پنڈ کے بڑے بڑے وڈیرے اس کے پیچھے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آخرت کے اندر کیا مقام ملے گا؟ کل حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے دریچوں پہ چڑھتا جا۔
قرآن پڑھتا جا، جنت کے دریچوں پہ چڑھتا جا، جہاں قرآن کی آخری آیت والناس ہوگی وہی تیرا آخری مقام ہوگا، وہی تیرا آخری مقام ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ایک حافظ قرآن کو عزت اور مقام عطا فرمائے گا۔ بس یہی پہ بس نہیں ہو جانے، فرمایا کہ کل قیامت والے دن حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور ساری مخلوق کے سامنے اللہ رب العزت ان کو ایک ایسا تاج پہنائے گا، حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو میرے دوست، یہ سورج ہمارے آنگن کے اندر، ہمارے ویڑے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر آ جائے تو ہمارے گھر کا کیا سما ہوگا، جو اتنی کروڑوں میل کے فاصلے پہ چمک کر جو ہے ہمارے آنگن کو، ہمارے صحن کو روشن کر رہا ہے۔ جب یہی سورج ہمارے جو ہے وہ گھر کے اندر آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی۔ تو میرے دوست، فرمایا کہ اس سورج سے زیادہ جو ہے وہ روشنی ان کی جو ہے وہ تاج کی ہوگی، جو تاج جو ہے وہ حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید وہ عظمتوں والی کتاب ہے، وہ شانوں والی کتاب ہے کہ جس کے سینے کے اندر یہ کتاب چلی گئی اس کا سینہ فائر پروف بن جاتا ہے۔ دنیا کی آگ تو درکنار، اس جسم پر جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کر سکتی۔ دنیا کی آگ تو درکنار، اس جسم پر جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کر سکتی۔ میرے دوست، گھڑی واٹر پروف، اب دکاندار بھی اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ گھڑی جو ہے یہ واٹر پروف ہے، اس کو بالٹی کے اندر ڈبو گے لیکن اس کے جو ہے اندر پانی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ گھڑی جو ہے جاپان والوں نے بنائی ہے، سوئٹزرلینڈ والوں نے بنائی ہے۔ دکاندار بھی اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر اس کو بالٹی کے اندر ڈبو گے تو اس کے اندر پانی داخل نہیں ہوگا۔ تو میرے دوست، اس سینے کی اللہ رب العزت گارنٹی دیتا ہے جس سینے کے اندر جو ہے قرآن کے 30 پارے چلے جائیں، فرمایا کہ وہ سینہ سپر پاور سینہ ہے۔ آج دنیا کائنات کے اندر ہم برطانیہ کو سپر پاور کہتے ہیں، امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں، لیکن خالق کائنات اس سینے کی گارنٹی دے رہا ہے جس سینے کے اندر قرآن کے 30 پارے چلے گئے، اللہ کی توحید چلی گئی، عشق مصطفیٰ چلا گیا۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں آ جائے، قرآن کے 30 پارے جس کے سینے میں آ جائے، قرآن کی محبت جس کے سینے میں آ جائے، وہ سینہ سپر پاور سینہ ہے۔ دنیا کی آگ تو درکنار، اس جسم پر جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کر سکتی۔ تو میرے دوست، دنیا کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ اسپیکر کی کوئی آواز سیٹ کر، اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ کوئی دنیا کے اندر ایسی چیز نہیں جو تاثیر کے بغیر ہو، ہر چیز کے اندر ہمیں جو ہے وہ تاثیر نظر آئے گی۔ دودھ کے اندر جو ہے وہ پیاس بجھانے کا، بھوک مٹانے کا اثر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، برف کے اندر پانی ٹھنڈا کرنے کا اثر رکھا ہے۔ لیکن آج پڑھنے والی وہ زبانیں نہ رہی اور سننے والے وہ کان نہ رہے۔ اسی قرآن کو جس وقت فاطمہ بنت خطاب نے پڑھا، حضرت عمر فاروق کی بہن نے پڑھا، مصیبتوں کے، آزمائشوں کے، امتحانوں کے وقت شروع ہو گئے۔ اس جہان میں اونچا جن کا بخت ہوتا ہے انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کے اندر ننگی تلوار لے کر بانی اسلام کو ختم کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں کہ آج اس ہستی کو میں مٹا دوں گا کہ جو ہستی، جو پیغمبر یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک، کارساز و تصغیر، معبود و مسجود، کوئی غفور و غفار و ستار و جبار، قہار، رؤوف و رحیم و
کریم و رحمان و رحیم، ساری کائنات کا داتا مالک خالق، رزق میں تنگی فراخی کے لائق، عزت ذلت دینے کے لائق، زندگی اور موت دینے کے لائق، بیٹا اور بیٹی دینے کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ فرمایا کہ جو ہمارے 360 کی نفی کر کے ایک کی چوکھٹ پہ ہمیں جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف بات کرتا ہے، آج میں جو ہے اس کو صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ مٹا دوں گا۔ لیکن مشیت کہہ رہی ہے عمر تو قاتل بننے کے لیے جا رہا ہے، میں تو تیرے سر کے اوپر خلافت ثانیہ کا تاج سجانے والا ہوں، خلافت ثانیہ کا تیرے سر کے اوپر تاج سجانے والا ہوں۔ عمر تجھے اتنی عظمت مل جائے گی، اتنا مقام مل جائے گا، عمر تو کوڑا زمین پہ مارے گا، زمین پہ آیا ہوا زلزلہ بند ہو جائے گا، تو دریائے نیل کو خط لکھے گا، دریائے نیل قیامت کی صبح تک جاری و ساری ہو جائے گا۔ عمر تجھے وہ عظمت مل جائے گی، وہ مقام مل جائے گا، تیرا لباس دے کر بیت المقدس کے پوپ پنڈت پادری گرو اپنے علاقے کی چابیاں، بیت المقدس کی چابیاں، تیرے وجود کے ساتھ چمٹا ہوا لباس، اس کے ستارہ پیوند دیکھ کر اپنے علاقے کی چابیاں تیرے قدموں میں رکھ دیں گے۔ عمر تجھے وہ عزت مل جائے گی، وہ مقام مل جائے گا کہ دنیا کے اندر آگ بھی تیرا کہنا مانے گی، دریا بھی تیرا کہنا مانے گی، پانی بھی تیرا کہنا مانے گی، ہوا بھی تیرا کہنا مانے گی۔ یہ عمر کو عزتیں، وہ عظمتیں ملنے والی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، رستے کے اندر حضرت عبداللہ بن نعیم صحابی مل جاتے ہیں۔ عمر خیریت، آج کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ آج میں بانی اسلام کو ختم کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ عمر ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، جس پیغمبر کو تو مٹانے کے لیے جا رہا ہے اسی پیغمبر کے مدرسے کی شاخ تیرے گھر میں کھل چکی ہے، تیرے بہن اور بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب اتنی بات سنی تو اسی وقت اتنے سیکھ پا ہوئے کہ پاؤں تلے زمین نکل گئی اور سیدھا اپنی بہن کے دروازے پہ گئے، جا کر بہن کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ کتنا خوبصورت زمانہ تھا کہ جب بھائی اپنی بہنوں کے دروازوں پہ جاتے تھے تو وہاں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہم رات کے 2 بجے، رات کے 2:30 بجے ہم مسجد نبوی میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، جس گلی سے ہمارا گزر ہوتا رات کے 2-2:30 بجے ہر گلی کے ہر مکان سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، خدا نے عمر کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا، جا کر اندر چلے گئے۔ بہن میں نے سنا ہے تو نے قرآن پڑھ لیا ہے، تو مسلمان ہو چکی ہے، تو آپ نے اجازت بھی نہ لی۔ فرمایا کہ بھائی جان، جب کسی کے ذہن میں عشق حقیقی کا شعور پیدا ہو جائے، جب کسی متلاشی کو منزل مل جائے، جب کسی بھٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے، جب کسی قریب المرگ مریض کو مسیحا مل جائے، تو پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جان، آیات قرآنی کو سن کر، نبی کا نورانی چہرہ دیکھ کر ایمان لانا کوئی جرم ہے؟ میں اس جرم کا 1000 مرتبہ اقرار کرتی ہوں۔ بھائی جلالی طبیعت کا مالک تھا، بہن کو مارنا شروع کر دیا، فاطمہ گر جاتی ہے، بہن کہنے لگی بھائی جان توڑ دے اگر ہڈیاں میری سبھی، توڑ دے اگر ہڈیاں میری سبھی، دامنے احمد کو چھوڑوں گی نہ کبھی، مار رہا ہے، مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ بہن کہنے لگی بھائی جان ذرا ہوش کے اندر آ، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ تو کفر کی یاری کو نہیں چھوڑتا، میں محمد کی تابع داری کو نہیں چھوڑتی۔ تجھے طاقت پہ ناز ہے، مجھے صداقت پہ ناز ہے، تجھے اپنی جماعت پہ ناز ہے، مجھے محمد کی اطاعت پہ ناز ہے، تجھے اپنے وجود پہ ناز ہے، مجھے توحید والے مشن پہ ناز ہے۔ بھائی جان، یہ جس
فرمایا کہ اس جسم سے خون تو نکل سکتا ہے، قرآن کی روشنی نہیں نکل سکتی، قرآن کی روشنی نہیں نکل سکتی۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیگ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ فرمایا بھائی جان، اقتدار کا نشہ تو اتر سکتا ہے، منشیات کا نشہ تو اتر سکتا ہے، مادی عشق کا نشہ تو اتر سکتا ہے، قرآن کا نشہ نہیں اتر سکتا۔ فرمایا حضرت عمر فاروق کہنے لگے بہن تو وہ بہن تھی میرے سامنے آج تک کبھی اونچی آواز سے کبھی کلام نہیں کیا، آج تیرے اندر اتنی استقامت کیسے آئی، اتنا جذبہ کیسے آیا؟ فرمایا کہ بھائی جان اسی قرآن کی برکت سے، اسی قرآن کی برکت سے۔ فرمایا بہن مجھے بھی قرآن سناؤ۔ فرمایا کہ انکا رجسن، تو ناپاک ہے، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ فرمایا کہ اس قرآن کو پاکیزہ ہاتھ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، پاکیزگی کی حالت میں ہی اس قرآن کو چھوا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس قرآن کی تلاوت سننی ہے، اس قرآن کے صحیفوں کو ہاتھ لگانا ہے، پہلے غسل کر کے آؤ، غسل کر کے کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی، کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری، عمر کے سینے سے اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ فوراً بہن سے کہنے لگے بہن مجھے لے چل اس کی محفل کے اندر جہاں جبریل بھی دو زانوں ہو کر بیٹھتا ہے، مجھے لے چل اس کی محفل کے اندر جو جس دھرتی کے اوپر چلے رب اس دھرتی دیاں قسماں قرآن دے اندر کھاوے، جیدہ سینہ بھی آلہ بنایا، پسینہ بھی آلہ بنایا، محمد دا مدینہ بھی آلہ بنایا، جیدہ چہرہ بنا کے رب قسمہ اٹھاوے، جیدیاں زلفاں بنا کے رب قسمہ اٹھاوے، جیدہ سینہ بنا کے رب قسمہ اٹھاوے۔ میں نو لے چلو دی محفل دے اندر جتھے جان والا صحابی بندہ ہے۔ فرمایا حضرت عمر فاروق دی بہن نے حضرت عمر فاروق کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب رسول کہنے لگے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ فرمایا خود نہیں آیا، انہوں منگیا گیا ہے، انہوں منگیا گیا ہے، یا اللہ اسلام نو عزت عطا کر عمر ابن خطاب دے ذریعے یا عمر ابن حشام دے ذریعے، جو اللہ نو پسند سی۔ اللہ رب العزت کو عمر پسند تھا، عمر مراد نبی بھی ہے اور جو ہے انتخاب خدا بھی ہے، رب دا انتخاب بھی ہے، نبی دا انتخاب بھی ہے۔ عمر نو مانگ کے لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کلمہ پڑھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ عمر کے آنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں۔ فرمایا اتنی خوشی ہے فرش پر میں خوشیاں منا رہا ہوں، عرش پہ اللہ کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، عرش پہ چراغاں کی جا رہی ہے، اللہ کے فرشتوں کے اندر جو ہے وہ عید کا سماع ہو رہا ہے کہ آج عمر فاروق ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو میرے دوست یہ قرآن انقلابی کتاب ہے کہ کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر جس نے انقلاب برپا کیا، قرآن کی برکت سے یہ لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب آیا۔ تو میرے دوست ایک عورت کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اگر عورت بہن ہو کر جو ہے قرآن پڑھے عمر کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ عورت اگر ماں ہو کر جو ہے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن سناتا ہے۔ تو میرے دوست آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن سے اپنا تعلق جو ہے وہ توڑ لیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے صحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ لوگوں اس بات کی تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا سن لو، فرمایا کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے، یہ اللہ رب العزت کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک ڈورا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔
فرمایا کہ جب تک اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کو قائم رکھو گے، دنیا کے اندر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میرے دوست، ہماری پستی کا جو سبب بنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے جو ہے اوروں کی طرح جو ہے وہ چیزیں لے کر چلے گئے ہیں، ہم نے اشعار کی طرح جو ہے اپنا رخ موڑ لیا ہے، ہم نے جو ہے قرآن سے اپنی جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ موڑ لی ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کی روح تڑپ کر کہتی ہے کہ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید سیکھ رکھا ہے۔ تو جو قرآن مجید کی تعلیم کو سیکھتے ہوئے مر جاتا ہے، قیامت والے دن شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے سر کے بال بھی سفید ہیں، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، اس حالت کے اندر میں کیسے قرآن جو ہے وہ یاد کروں، قرآن کا جو ہے وہ ناظرہ کس طرح میں کروں؟ تو میرے دوست، یہاں پہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ نسبت جس عمر کے حصے میں بھی لگا لو گے، قرآن مجید جو ہے وہ آپ کو طالب علم ہی بنا کر رکھے گا، آپ کے ساتھ ایسی محبت کرے گا جب تک آپ کی بخشش نہیں ہو جائے گی، قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔